اس بڑی محفل میں سے تمام اصحاب میں سے کسی ایک نے بھی جناب سیدہ کا ساتھ نہیں دیا، لیکن اثر ہوا ہے نہیں؟ حق و باطل میں فرقان قائم ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی تک ہدایت قائم ہے یا نہیں ہے؟ سب کہاں سے ہے، کس وجہ سے ہے؟ ایک خاتون گھر سے نکلی غمزدہ ہے، مسجد پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ، میں اپنا کام کرنے آئی ہوں، میں پیغام پہنچانے آئی ہوں، میں ولایت کے دفاع کے لیے نکلی ہوں۔ جناب خدیجہ نے بھی بہت قربانی دی، اپنا سارا مال راہ خدا میں دے دیا۔ ان کے اپنی زندگی میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں، مشکل ترین حالات میں سارا مال بھی ختم تھا۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ کی حالت سے آپ کو اندازہ ہوا کہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں خدیجہ۔ اپنی بیٹی سے کہا جاؤ ماں کے پاس، ماں کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن حیا کر رہی ہے، مجھ سے نہیں کہیں۔ جب جناب سیدہ نے پوچھا تو فرمایا کہ میں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، اب میرا آخری وقت آیا ہے اور میرے پاس کفن کا کپڑا بھی باقی نہیں بچا۔ مجھے حیا آتی ہے، میں رسول خدا سے کہوں کہ میں نے سارا مال آپ کی راہ میں لٹا دیا ہے، مجھے کفن دیا جائے، تم جا کر باپ سے درخواست کرو کہ اس قمیص کو جس قمیص میں وحی نازل ہوتی تھی وہ مجھے کفن کے طور پر۔ رسول خدا نے وہ قمیص حوالہ کی تو جبرائیل نازل ہوا کہ خدیجہ نے اپنا سارا مال ہماری راہ میں دیا ہے، خدا کی راہ میں دیا ہے، خدیجہ کا کفن بھی خدا دے گا۔ یہ پہلا جنتی کفن اترا، حضرت خدیجہ کو دیا، اور پھر رسول خدا نے فرمایا خدیجہ کچھ مانگ، کچھ طلب کر۔ حضرت خدیجہ نے کیا مانگنا تھا؟ کہا ایک درخواست ہے، اپنی امت سے کہہ دیجیے گا کہ میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھے، کوئی میری بیٹی سے اونچی آواز میں گفتگو نہ کرے۔ رسول خدا نے سر کو جھکا دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا آپ سے مانگا، میں نے کیا غلطی مجھ سے ہو گئی جو آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ رسول خدا نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اعجاز رسالت سے منظر بدلا۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا ایک بڑھیا ہے، سارے بالوں کے بال سفید ہے، دیوار کا سہارا لے لے کر چل رہی ہے اور خدا سے دعا کرتی ہے اللہم عجل وفاتی۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون ہے؟ رسول خدا نے کہا خدیجہ اپنی زہرا کو نہیں پہچانا۔ اس سے آگے بیان نہیں کرتی، رسول خدا اس سے آگے بیان نہ کر سکے مسائل پر، لیکن حسنین کے سامنے جناب زہرا کی حالت یہ ہے کہ سر پر موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، کمر خمیدہ ہے، وَيُغْشَى عَلَيْهَا سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، ہر کچھ دیر بعد بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ حسنین اپنی ماں کو اپنے سامنے مرتا دیکھ رہے ہیں، حسنین اپنی ماں کی اس حالت کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب بھی بے ہوش ہو جاتی ماں، حسنین بھاگ کر نانا کی قبر پر آتے، اللہ سے دعا کرتے تو خدایا ہماری ماں مریض ہے، ہماری ماں کو شفا دے دے۔ دعا کر کے ایک دفعہ جب واپس آئے
تو کیا دیکھا ماں سو رہی ہے. کہا اسماء ہماری ماں کے سونے کا وقت نہیں تھا, ہماری ماں اس وقت کیوں سو رہی ہے؟ اسماء نے کہا ان امتکما لیست نائمہ قد فارقت الدنیا, ہماری ماں سو نہیں رہی, آپ کی ماں دنیا کو چھوڑ کر چل گئی. اپنے آپ کو ماں پر گرا دیا, پین کرنا شروع کیا. کہا شہزادوں جاؤ علی کو خبر کرو, علی کو بتاؤ زہرا دنیا میں نہ رہی. شہزادے مسجد کی طرف گئے, گلی میں گریا کرتے جا رہے ہیں. شہزادوں کی گریے کی آواز سن کر علی تشریف لائے. اصحاب آئے, کہا رونے کا کیا سبب ہے؟ جیسے ہی بابا کو دیکھا حسنین پکارے بابا فاطمہ دنیا میں نہ رہی. علی منہ کے بل زمین پر گرے اور فرمایا زہرا آج کے بعد علی کس سے اپنا درد دل بیاں کرے. مختصر کر دیا, کفن تیار ہوا اور بچوں سے کہا بچوں آؤ اپنی ماں کو ودا کر لو, آج جب ودا کرو گے کل جنت میں ملاقات ہوگی. امام حسن تشریف لائے, زینب ام کلثوم تشریف لائی, لیکن حسین کھڑے رہے. میں فخر یوسف ہوں, جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے میں نہ آؤں گا. بندے کفن ٹوٹا, پہلو شکستہ کا ہاتھ برآمد ہوا. حسین تیری ماں تجھے چھوڑ کر نہیں جا رہی, تو کربلا جائے گا, ماں ساتھ آئے گی. آسمان اور زمین میں کوہرام بپا ہوا. جبرائیل نازل ہوئے, امیر المومنین سے کہا حسین کو سینہ مادر سے ہٹا لیجیے, لیکن ایک سینہ حسین کا ہے, سینے پہ سونے والی سکینہ سینے پدر پر ہے. اب ہٹانے کے لیے جبرائیل نہیں آ رہا, علی مرتضیٰ نہیں آ رہے, شیور کے دماغے. تمام آفات و بلیات سماوی و ارضی سے محفوظ و معصوم فرما. جتنے مریض ہیں انہیں شفائے عاجل عنایت فرما. تمام طلاب کرام کو اساتذہ کو اس وبا سے محفوظ فرما. جو اس وبا کے شکار ہیں انہیں شفائے عاجل عنایت فرما. ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان انصار میں قرار دے. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. رحمتک یا ارحم الراحمین. یا حسین